اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة ولا انفضوا إليها وذروا قائما قل لا إله إلا الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعہ کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ جمعۃ المبارک بڑا مقدس دن ہے، بڑا پاک دن ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ جو شخص جمعے کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے آدمی کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ المبارک اور یہ محترم مدینہ محرم الحرام ان دونوں کی بڑی خوبیاں ہیں۔ یہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے۔ محرم کے معنی ہوتے ہیں مقدس اور محترم۔ تو ابتدا ہی سے اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو برکت بخشی ہے۔ بڑے بڑے واقعات یہ محرم کے دن 10 محرم کو ہوئے اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم اور جمعے کا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا تو یہی تاریخ تھی، اور پھر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکالا تھا تو یہی دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے اللہ نے نجات بخشی تو یہی دن تھا۔ تو میرے بھائیوں، محرم الحرام بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس میں بڑے فضائل ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے بعد کسی دن کا روزہ رکھے تو وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، 10 محرم کا۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک قوم ایسی تھی جس کی توبہ کو قبول کیا تھا
اور پھر جو شخص اس مہینے میں عبادت کرے گا، 10 کی رات کو عبادت کرے گا اور پھر 10 کو روزہ رکھے گا تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا وہ 40 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور جس نے 10 محرم کی رات کو عبادت کی تو گویا اس نے 700 سال اللہ کی عبادت کی، یا 7 زمینوں اور 7 آسمان کے برابر اس نے اللہ کی عبادت کی۔ تو اس کی اتنی عظمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات بخشی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی تھی، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اولا ہیں کہ 10 کا روزہ رکھیں۔ فرمایا کہ 10 تاریخ کو 11 کو 2 دن روزہ رکھو، یا 9 کو 10 کو روزہ رکھو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس مقدس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباسہ پاک کو عظیم شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھے کہ لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں۔ تو یہ کتنی عظمت کی بزرگی کی بات ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین میں سے ہوں، حسین میں سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ پاؤں رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگے ان کو بڑھاتے رہے اپنے سینے پہ بٹھا لیا اور اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، حسین کا منہ چوما، ان کے رخسار کو میں ان کا سر چوما۔ فرمایا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ، اور جو حسین سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت رکھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ بزرگی ہے کہ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت نماز پڑھ رہے تھے تو حسین آپ کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ فرمایا کہ اب یہ جو پشت پہ سوار تھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے پاک رسول جب تک حسین سوار ہے اپنے سجدے کو دبا کر۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظمت ہے کہ جن کی تربیت، جن کی تعلیم عین رسول اللہ کے سامنے 4 ہجری میں شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کو امام پاک پیدا ہوئے۔ حضرت ام الحارث فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے، میری جھولی میں آ گیا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ابھی یہ خواب بیان کر رہی تھی تو میرے پاک رسول نے فرمایا کہ ابھی دیکھو گے کہ اللہ جل شانہ فاطمہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا، وہ آپ کی جھولی میں رکھا جائے گا۔ ابھی جب اس کو لے کے آئے بچے کو تو ام الحارث کی گود میں رکھ دیا۔
تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا نام میرے پاک رسول اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو ہاتھ میں پکڑ کر میرا پاک رسول مدینے کی گلیوں میں چلا گیا۔ یہ حسن حسین جو ہے، فرمایا کہ لوگوں، حسن والحسین سید الشباب اہل الجنت، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، ایک دفعہ حضرت حسن کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا، یہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے اور فرمائے دیتے لوگوں دیکھو میرے اوپر کون سوار ہے، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے، رسول کا بیٹا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما کان محمد رسول خاتم الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے آخری نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں حسین میرا بیٹا ہے، اس لیے میرا بیٹا سمجھو۔ ان کی عظمت سے، ان کی بزرگی، ان کے فضائل، ان کے مناقب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم چھوٹا سا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک جانب ابراہیم تھا، نبی کا بیٹا چھوٹا تھا، اور ایک جانب حسین۔ فرشتہ آیا جبریل، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ان دونوں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو تھوڑے دنوں کے بعد ان میں سے ایک بچے کو اللہ اٹھا لے گا، اور یہ خدا نے اختیار دیا ہے، چاہے ابراہیم کی زندگی کو بچاؤ چاہے حسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میری بیٹی کا لخت جگر ہے، الفاطمہ تو بدعت بنی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کہ میرا بیٹا اگر رخصت ہو جائے گا مجھے دکھ ہوگا، لیکن اگر حسین دنیا سے چلا گیا تو میری بیٹی کا دل دکھی ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں سے میرے بیٹے کو، میں اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 3 روز کے بعد حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ دنیا سے وفات پا گئے، اور میرا پاک رسول ارشاد فرمایا کرتا تھا کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین کی خاطر میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بھائی یہ وہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹا سا بچہ ہے، ایک دن کھیل رہے تھے اور جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تیرا جو بیٹا ہے اسے تیری امت قتل کر دی، اور اس جگہ کا، اس مقام کا پتہ دیا کہ جس جگہ پر حسین کو شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی دعا کی، یہ نہیں کہا کہ حسین جو ہے یہ اللہ کے راستے میں کٹ جائے گا، مر جائے گا اللہ کے سامنے، یہ نہیں کہا کہ اللہ بھائی چاہتے تو دعا مانگتے کہ آزمائش کو دور کر دیتے، لیکن استقامت کی، صبر کی دعا کی، اور فرمایا کہ اللہ اگر تیری رضا یہ ہے تو میں تیری رضا پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی امام حسن کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوگی، ایک دفعہ کھجور کے ٹکڑے اٹھائے، صدقہ خیرات کی کھجوریں تھیں، ان بچوں نے اٹھائی، حضرت حسین نے کھانا شروع کر دی، ابھی گلے کے نیچے سے نہیں چل رہی تھی، میرے پاک رسول نے انگلی مار کر وہ کھجور کا ٹکڑا باہر نکالا، فرمایا کہ اے حسین یہ صدقہ خیرات یہ آل رسول پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز کی، سمجھا ان کو نکال دو، یہ صدقہ خیرات۔
بھائی ایک ایک بات ایک ایک لمحے میں میرے پاک رسول کے سامنے بھائی جو چلے جو پھرے جن کو گھٹی میرے پاک رسول لیتی گھٹی دیتی ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اپنا لعاب مبارک ان کے زبان میں اتارا، ان کے ذہن میں اتارا. بھائی یہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی وظائف ہے، قرآن کی محبت ہے، یہ میرے پاک رسول کی سیرت ہے ان کے سامنے. تو میرے بھائیوں، آل رسول سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بڑھ کر عصمت، ان سے بڑھ کر فضیلت، بھائی خاندان رسول تو ایسا ہے. امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت رسول اللہ حبکم فراز من اللہ تعالی انزلہ فی القرآن. اہل بیت رسول میرے پاک رسول کے خانوادے کو اے لوگوں سمجھ لو کہ ان کی محبت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو فرض کیا قرآن پاک کے اندر. حبکم فراز من اللہ تعالی انزلہ فی القرآن. وآیت کیا ہے؟ قل لا سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے لوگوں میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اے لوگوں میں نے دعوت کو پیش کیا، اے لوگوں میں نے طاعت میں پتھر کھائے، اے لوگوں میرے ساتھ لوگوں نے ایسا سلوک کیا، مکے کے اندر شیب ابی طالب میں معصوم رہا. اس قرآن کی خاطر میں نے بڑی مصیبتیں بڑی اذیتیں اٹھائی ہے. میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، لیکن اپنی عزت کے بارے میں اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم نے محبت سے رہنا. یہ قرآن پاک کے اندر آپ نے پڑھ کے دیکھیں قل لا سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے جو قریبی ہے ان کے ساتھ تو محبت کرنا. بھائی ایک لیسن دیا، ایک سبق ہے، ایک تربیت ہے. یہ خدا کا رسول تمہارے سامنے اس بات کو بھائی ایک وقت آئے گا خانوادہ رسول پہ جب آزمائش ہوگی تو خدا یہ آزمانا چاہتا تھا کہ میرے پاک رسول کی محبت میں کون سچا ہے، میرے پاک رسول کی آل میں کون سچا ہے، ان کی آل کی محبت میں کون سچا ہے. میرے بھائیوں وہ وقت آیا جب کربلا کے میدان میں اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. ایسے ہی بات ہے نا. تو میرے بھائیوں ایسی چیز محبت رسول کا جو دعویٰ کرتا ہے میں کہ لوگوں اپنی یار اولاد کو 3 فصل میں سکھاؤ. اللہ کی محبت اپنی یار اولاد کو سکھلاؤ، قرآن کی محبت اپنی یار اولاد کو سکھلاؤ، اور میرے اہل بیت کی میری آل کی محبت اپنی یار اولاد کو. ٹھیک ہے نا. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، جو شخص خدا سے محبت کرے وہ میرے رسول سے محبت کرے. میں جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے، جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ لازماً میرے اہل بیت سے محبت کرے گا. اگر کوئی آل رسول سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کی ساری تعریف، اس کا سارا علم، اس کا سارا اسلام جو ہے اللہ کو قبول نہیں. فرمایا کہ میرے پاک رسول نے اے لوگوں یہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا یہ اکثر ترین عبادت ہے. بھائی اس سے بڑی بندگی کیا ہے جو خانہ کعبہ میں کی جائے. مقام ابراہیم جس کو اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ حکم ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا افضل ترین عبادت ہے. میرے پاک رسول نے فرمایا جو مقام ابراہیم پر عبادت کرے، خانہ کعبہ کے سائے میں عبادت کرے، لیکن میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی پسند نہیں. اہل بیت نبی کے گھر والے خانوادہ رسول جو بھی نبی کے ساتھ قربت والا ہے، یہ قرآن میں لفظ ہے قل لا سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
اب جو نبی کے قریب ہے، جو بیت مسکن والے ہیں یا بیت نسب والے ہیں، بیت مسکن بیت نسب، قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، دودھ نہیں پیتے، یہ قرآن کہتا ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تمہیں خبر دیتی ہوں اہل بیت کی جو اس کو دودھ پلائے، یکفلونہ۔ بھائی قرآن پاک کے اندر نقل ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، تو ایک لڑکی نے کہا میں بتلاتی ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام کس کا دودھ پیئیں گے، اس کی ماں کی خبر کی، تو ماں کی خبر کو قرآن اہل بیت کہتا ہے، ایسی بات ہے نا۔ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ دوسرا لفظ ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ کی برکت ہے کس پر؟ ابراہیم کی گھر والی پر۔ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ابھی کوئی بچہ نہیں ہے سارا کا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہنے لگی بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا، قالوا اتعجبنا من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تمہیں تعجب آتا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوگا چھوٹی سی عمر میں؟ اللہ نے فرمایا وہ خدا وبرکاتہ علیکم اہل بیت، اس کی برکتیں ہیں ابراہیم کے خاندان پر، تو ابراہیم کے خاندان میں تو بیوی ہے اس کی سارا ہے۔ بھائی بیت مسکن کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا، تشریح کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے اندر جو لفظ اہل بیت کے آتے ہیں، اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی ہیں، اہل بیت میں نبی کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی ہیں، اہل بیت میں علی المرتضیٰ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، سیدات النساء بطول الزہرات والزد قابل خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہا فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ تو بیت مسکن بیت نسب، اب جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے میرے پاک رسول نے فرمایا، ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تل پاک کو اپنی چادر میں لیا، دعا کی، تو در و دیوار نے بھی آمین کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیجیے، اسی چادر کے نیچے، فرمایا انک علی خیر، تم بھی بڑی بہتر ہو۔ آؤ ام سلمہ، فرمایا کہ تم تو پہلے ہی ہو، یہ نبی کی بیوی ام سلمہ ہے، انک علی خیر، اس کو شامل کیا اسی کے اندر۔ پھر حضرت باصرہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے قرابت داروں میں شامل کر لیجیے، فرمایا کہ تم بھی میرے انتا من اہلی، تم بھی میرے اہل و عیال میں سے ہو۔ پھر حضرت عباس کی اولاد کو، حضرت عباس کے گھر والوں کو، اس کے بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو میرے پاک رسول نے کھڑا کیا، فرمایا یا اللہ یہ سارے لوگ میرے چچا کی بیٹیاں، ان کا خاندان، یہ سب میرے اہل بیت سے ہے، تو ان سے راضی ہو جاؤ۔ در و دیوار نے آمین کہا، مکہ کے پہاڑوں نے آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں، بیت مسکن گھر والے، بیت نسب، نسبی رشتے دار جو بھی ہے میرے بھائیوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو لفظ آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ لفظ اس کو پڑھ کے دیکھو آپ، سارا یہ ذکر ہی یا یوحنا بھی کل ازواجہ کا الکم سننا تريدن الحیات الدنیا وزینتہا وتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، یہ سارا ذکر ہی، یہ سارا چیپٹر ہی نبی کی بیویوں کو بیان کرتا ہے، اور یہی لفظ آتے ہیں میں یقرب بالکل للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما، یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن، یہ سارا چیپٹر میرے پاک رسول کی بیویوں کا ذکر ہے، اور اسی چیپٹر میں خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، خدا یہ چاہتا ہے کہ نبی کے اہل خانہ سے رجس کو دور کر دے اور ان کو پاک ستھرا کر دے۔
تو بھائی میرے پاک رسول کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ پاک ہے. کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے پاک رسول کی گھر والی، میرے پاک رسول کا ساتھ دینے والی، سب سے پہلے نبی کا بازو بننے والی، آپ اس کو اہل بیت نہیں مانتے؟ دوسروں کو مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی، جو دین کی خاطر سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا، تو میرے پاک رسول کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے وہ بیت کے کہلاتے ہیں، اہل بیت. ٹھیک ہے، ہم دوسروں کو تو نہیں شامل کر، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جنہوں نے تشریحات اس طرح سے کی، خود ہمارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بتلایا ہی کچھ نہیں، جو سیدھی سی باتیں بتاتے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتے. بھائی قرآن جس کو اہل بیت کہتا ہے تم اس کو اہل بیت کیوں نہیں کہتے؟ قرآن جس کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے تم ان کی پاکیزگی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن کہتا ہے میرے پاک رسول کے ساتھ، میرے پاک رسول کی ساتھ بستر پہ لیٹنے والی جتنی امہات المومنین ہے سب اہل بیت میں سے کہ نہیں ہے؟ آپ ہی کہتے ہیں. بھائی دیکھو میرے پاک رسول کا گھرانہ چاہے مسکن کے اعتبار سے ہو، نسب کے، وہ سب پاک ہے. آیا اے لوگوں، میری بیٹی جو فاطمہ ہے اللہ نے اس پر ان کی ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور فرمایا کہ لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کل قیامت کے دن ندا ہوگی. اے لوگوں، اہل محشر اپنے سروں کو جھکاؤ کہ محمد کی بیٹی 70,000 حوروں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی ہے. ہر سر کو جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ کہ محمد کی بیٹی. تو بھائی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، یہ جنت کے جوانوں کے سردار. حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں اس عظیم شہادت کے درجے پر فائز ہوئے کہ آج انہیں سید الشہداء کہتے ہیں، شہیدوں کا سردار. بھائی قرآن کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ بڑی قسم کھا کے قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہوا قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو قرآن بتلاتا ہے کہ نفس کو پاک کرنے والا کتنے عظیم درجے پر ہے. تو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح حسین ہے جس نے اللہ کے راستے میں سب کچھ قرآن کر دیا اور اس منصب پر فائز ہوئے. بھائی آپ شہادت کو نعمت نہیں سمجھتے؟ شہادت سے بڑا رتبہ کیا ہے؟ شہادت سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میرے پاک رسول نے فرمایا وہ آدمی جس کے دل میں شہید ہونے کا جذبہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو میرے بھائیوں، یہ شہادت وہ ہے جس کے لیے خالد بن ولید نے اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کی تھی. بڑی اتنی جنگیں لڑی، بڑی جنگیں لڑی، لیکن شہادت نصیب ہوئی. بوڑھے ہو گئے، بستر عدالت پہ پڑے ہیں، ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے. فرمایا میں نے اللہ سے بڑی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب کرنا، لیکن آج بستر عدالت پہ پڑا ہوں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میری موت ہو. تو پھر یہ خدا دیتا ہے نا، خدا کی رضا میں ہے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موتی فی بلد الرسول کا. یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے رو کے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، نبی کے شہر میں موت دے اور نبی کے ساتھ میری قبر کو نصیب فرما. تینوں دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا. مومن کا خاصہ یہ ہے جو اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہے. مومن ایسا ہے. بھائی آپ بڑے شہید ہیں، یہ ہے امیر حمزہ
یہ نبی کا چچا ہے. آج کس طرح سے جنگ احد میں ان کے بازو کٹے پڑے ہیں، ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال لی گئی، زبان کو کاٹ دیا گیا، کان کو کاٹ دیا، ناک کو کاٹ دیا، دندان بھی نکال دیے، اور ان کا ہار بنا کر اس عورت نے اپنے گلے میں پہنا. تو میرا پاک رسول آج موجود ہے. فرمایا کہ لوگوں، سید الشہداء امیر حمزہ، یہ امیر حمزہ شہیدوں کا سردار ہے. بھائی یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے ہر مقام پر اللہ کے راستے میں قربانی دی. امام پاک ہے. آپ دیکھو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں، رکوع کرو، عبادت کرو، نیکی کے کام کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب دیکھو یہ حسین پاک مقتل گاہ میں پڑے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن پھر بھی سجدے میں سر حسین کا نیزوں کے درمیان، نماز کو نہیں چھوڑا، جمعے کو نہیں چھوڑا، اور دین اسلام کے شعائر کو نہیں چھوڑا. یہ وہ چیز ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی بندگی کرو کہ تم مقام یقین کے مرتبے پر فیض ہو جاؤ. تو یہ وہ چیز ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ واذکری فی عبادی واذکری جنتی. بھائی حسین سے بڑا صابری کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اللہ حکم دیتا ہے لوگوں صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تم کامیاب ہو جاؤ گے. بھائی یہ قرآن کی تفسیر حسین سے بڑھ کر کس نے ادا کی؟ حسین کا صبر اس مقام پر ہے، مقام صبر، مقام بندگی اعلیٰ درجے پر ہے. یہ قرآن کی ایک جامع تفسیر حسین ابن علی ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کیجیے اس طرح سے جس طرح سے رسولوں نے صبر کیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل لا تستعجل لهم. میرے بھائیوں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. حسین کی زندگی ایسی ہے، حسین کی شہادت ایسی ہے جس کو خدا کا سلام. سلام قولا من رب رحیم. بھائی دیکھو جنتیوں کو اللہ سلام کہتا ہے، سلام علیکم بما صبرتم سلام قولا من رب رحیم. میرا پاک رسول، اس کا نوازا، یہ سب سے اولا ہے اللہ کے سلام کے حقدار. یہ قربانیاں ہے، جد و جہد ہے، یہ عظیم مصائب ہے. وہ 57 سال 5 ماہ 5 دن کا، بھائی کتنی عمر ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھ. جس کے سامنے ننھے علی اصغر کو اس طرح سے مارا گیا، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا ہے، جوان بھتیجے قاسم کا لاشا ہے، اور محمد کا، وہ آج ایسی حالت میں بھی خدا کے سامنے ایک خبر کی تصویر بنا. کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے ان کا، کہ جس نے دین کی خاطر، حدود اللہ کی خاطر سارا قربان. بھائی کوئی آدمی اپنی مستورات کو لے کے چلتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو لے کے چلتا ہے. نہیں، حسین بلند پایا عزم کا مالک ہے. حسین قرآن کی تشریح ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم. اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے حسین سے بڑا عزم کسی کا نہیں، حسین سے بڑا صبر کسی کا نہیں. حسین کی قربانی، حسین کا جذبہ، ایثار، حسین سے بڑھ کر کوئی قرآن کی تفسیر نہیں ہے. یہ ہے وہ قرآن جو مدینے کی گلیوں میں اترا. یہ وہ قرآن ہے جو مکے میں اترا، جو طائف میں، تبوک میں، جرموک میں. یہ وہ قرآن ہے جو مدینے کی گلیوں میں پڑھا گیا. میرا پاک رسول چلتا پھرتا قرآن تھے، اور حسین ابن علی قرآن کی تفسیر. بھائی یہی تو فرمایا تھا. ایک جنگ کے موقع پر میرا پاک رسول گھر سے نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو نافذ کرنے کے لیے گھر سے نکلے، حدود اللہ کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے گھر سے نکلے. جوتا ٹوٹ گیا، تسبیح خراب ہوئے. علی بن ابی طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پکڑا،
تسمے صحیح کرنے شروع کر دیجیے. اور صحابہ اکرام سے فرمایا میرے پاک رسول نے اے لوگوں جس طرح سے آج میں گھر سے نکلا ہوں اس قرآن کے علم کو لے کر قرآن کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ایک وقت آئے گا جب قرآن کی تفسیر کو نافذ کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ شخص جو میرا جوتا صحیح کر رہا ہے علی بن ابی طالب ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ وہ گھرانہ ہے جو قرآن کی تفسیر بن کر گھر سے نکلا. علی بن ابی طالب قرآن کی تفسیر اور اسی تفسیر کو پوری دنیا میں پھیلایا حسین ابن علی. کروڑوں سلام ہو کروڑوں رحمتیں ہو اللہ کی اس عظیم پرورتا پر میرے پاک رسول کے عظیم نواسا پر جنہوں نے دین کی خاطر سارا نہ تلبس الحق بالباطل جنہوں نے باطل کو حق کے ساتھ نہیں ملایا وہ تکتم الحق حق کو نہیں چھپایا. لا تلبس الحق بالباطل ایک باغی ایک آدمی جو ہے جو شریعت کا باغی ہے جو قرآن کا باغی ہے جو شرابی ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. یہ فرق ہے. آج بھی نیکی کا برائی کا فرق یہ ہے کہ سارے حسینی بن جاؤ. آپ کے عمل سے پتا چلے کہ تم حسینی رہتی ہے نا. اگر حسین کی قربانی دین کی خاطر ہے شریعت کی خاطر ہے بھائی تم بھی حسین کے عمل کو زندہ حسینی بن کے دکھلاؤ. پوری کائنات کے سامنے پتا چلے کہ یہ لوگ چلتے پھرتے حسینی ہے. اگر ہم نے شدیدی کام کیے تو حسین کی قربانی کی تم نے کیا قدر کی ان کے گھر والوں کی کیا قدر کی تم نے ان کی عظمت کو کیا سمجھا. اور جو اپنی مستورات کو لے کر قرآن کو نافذ کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے اس کی قربانی کی قدر کر اور حسینی بن کے پوری دنیا میں پھیلنا. تیری زبان سے تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پکا سچا مومن بن جا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو واقعات کربلا کو بیان کرتے ہیں.